اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز بھائیوں، میری بہنوں، آج کا عمل، آج کا وظیفہ اسپیشل ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی بیماری میں مبتلا ہیں۔ بیماری چاہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے، آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں۔ پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لیں۔ چند دن آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ جس طرح کی بھی بیماری ہوگی اللہ تعالیٰ اسے جڑ سے ختم کر دے گا۔ لیکن دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس میں آپ کے یقین کا پختہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ جس قدر پختہ یقین کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے، انشاءاللہ اتنی جلدی آپ کو اس عمل کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ دوستو، یہ عمل، یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک بڑی ہی عظیم سورت فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ اب سورت فاتحہ کی فضیلت ہم اپنی بہت سی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں کہ اس سورت کو ام الکتاب اور سورہ شفا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں پر 4 کتابوں کو نازل فرمایا، جن میں آخری کتاب قرآن پاک ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے پہلی 3 کتابوں کا نچوڑ قرآن پاک میں رکھ دیا، اور پھر پورے قرآن پاک کا نچوڑ اللہ رب العزت نے سورت فاتحہ میں رکھ دیا۔ اب دوستو، یہ ضروری نہیں کہ سورت فاتحہ کا وظیفہ آپ صرف بیماری سے شفا کے لیے ہی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو سورت فاتحہ کا ورد کریں، انشاءاللہ آپ کی وہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ رزق کے لیے پڑھنا چاہیں تو رزق کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ آپ جس مقصد کے لیے بھی سورت فاتحہ کا وظیفہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب سورت فاتحہ کا یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ یہ عمل، یہ وظیفہ نماز فجر کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو نماز عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو وقت آپ کو مناسب لگے اس وقت میں آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ پانی کی ایک بوتل لے لیں، اس بوتل کو آپ نے پانی سے بھر لینا ہے۔ جب آپ بوتل کو پانی سے بھر لیں تو سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں یا 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اب جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورت فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، یعنی کہ سورت فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورت فاتحہ کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ 41 مرتبہ سورت فاتحہ کی تلاوت کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور جو پانی کی بوتل آپ نے اپنے پاس رکھی ہوگی، آپ نے پانی کی اس بوتل پر دم کر دینا ہے۔ اب جب بھی مریض کو پیاس لگے تو آپ نے اسی پانی میں سے مریض کو پانی پلانا ہے۔ پانی اگر کم ہو جائے تو اس میں اور زیادہ پانی ملا لیں، یعنی کہ پانی کو آپ نے ختم نہیں ہونے دینا۔ جب بھی تھوڑا سا پانی رہ جائے تو اس میں آپ اور پانی ملا لیں۔ پھر آپ نے روزانہ اسی طریقہ کار سے اسی بوتل کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اور 41 مرتبہ سورت فاتحہ کی تلاوت کر کے اس پانی پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اگر بیماری چھوٹی ہے تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو 21 دنوں تک جاری رکھیں، اور اگر بیماری بڑی ہے، یعنی کہ یرقان ہے، شوگر ہے، کینسر ہے، یا اس کے علاوہ اور کوئی بیماری ہے، تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو
مسلسل 41 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ اگر میری محترم مائیں بہنیں اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتی ہیں تو وہ اپنے خاص ایام میں بھی اس عمل کو جاری رکھ سکتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک عمل یہ بھی کرنا ہے کہ جب بھی آپ مریض کو دوائی دیں تو دوائی دینے سے پہلے آپ نے صرف 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر کے اس دوائی پر دم کر دینا ہے۔ انشاءاللہ وہ دوائی بھی شفا بن جائے گی، اور جو دوائی 10 دن بعد جا کے اثر کرے گی وہ دوائی صرف 1 دن میں اثر کرنا شروع ہو جائے گی۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، یہ اتنا طاقتور عمل ہے، جیسے جیسے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے جائیں گے، پانی پر دم کرتے جائیں گے اور وہ پانی مریض کو پلاتے جائیں گے، مریض جیسے جیسے وہ پانی پیتا جائے گا تو بیماری جڑ سے ختم ہونا شروع ہو جائے گی، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ مریض بالکل صحت مند اور تندرست ہو جائے گا اور بیماری سے اسے مکمل طور پر چھٹکارا مل جائے گا۔ دوستو، ایسے عمل، ایسے وظائف یقین کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ جب آپ پختہ یقین کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور سنے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو ضرور ختم کرے گا۔ اور اگر آپ بے یقینی کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتے ہیں تو پھر اگر آپ دن رات بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتے رہیں تو آپ کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ فائدہ اسی وقت ہوگا جب آپ یقین کے ساتھ اس عمل کو پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا، آپ کی پریشانیوں کو بھی ختم کرے گا اور آپ پر اپنی رحمت کو موسلادھار بارش کی طرح برسائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں تو اس پریشانی سے نکلنے کے لیے آپ روزانہ صرف 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگا کریں۔ آپ چند دن ہی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ جس بھی پریشانی میں مبتلا ہوں گے، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے آپ کی اس پریشانی کو ختم فرما دے گا، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی پریشانی ختم ہو چکی ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، بڑا ہی مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ جو لوگ کسی بیماری میں مبتلا ہیں وہ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس وظیفے کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔